الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے 2 سالانہ اجتماعات میں ہم مسائل السلوک بیان کرتے رہے، تو ان کے پاس یہ کچھ 2-4 صفحات مل نہیں رہے، شاید ہم سے بیان ہونے میں چھوٹ گئے ہیں یا انہوں نے کیسٹ کی محکمے نے گم کر دیے، تو بہرحال انہیں دوہرا دیتے ہیں۔ سورہ صف، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ ترجمہ ہے، اے ایمان والو، ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ سلوک کا مسئلہ اس میں بیان فرمایا گیا کہ اس میں اعمال اور کمال کے دعوی کی مذمت ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی مجاہدہ کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، نفلی روزے رکھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، 5 سپارے، 10 سپارے، 20 سپارے روز ختم قرآن کر لیتا ہے، تو اس کا دعویٰ نہ کیا جائے، اس کی مذمت کی گئی ہے۔ چونکہ معاملہ اللہ کریم کے ساتھ ہے، اسے اللہ کے ساتھ ہی رہنے دیں، بندوں کے سارے احسان نہ جتائیں کہ میں اتنی مجاہدہ کرتا ہوں، میں اتنی محنت کرتا ہوں، میں اتنے نوافل پڑھتا ہوں۔ اور دوسری بات اسی آیہ کریمہ ہے کہ اعمال اور کمال، اللہ کریم اگر کوئی کمال عطا فرمائے، اگر کوئی منازل و مراقبات عطا فرما دے، کوئی منصب عطا فرما دے، تو اللہ کا شکر تو کرے، بندوں پر نہ جتاتا پھرے کہ میرے پاس یہ کمال ہے۔ یہ دونوں چیزیں ناپسندیدہ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں غیر مقبول ہیں۔ قولہ تعالی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي۔ اور جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، مجھ کو کیوں ایذا پہنچاتے ہو۔ یہ عنوان دال ہے، مرشد کو ایذا دینا مستقلاً امر مذموم ہے۔ یعنی شیخ سے مرید کو اخذ فیض کرنا ہوتا ہے، اور اخذ فیض میں بنیادی اور مستقل جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس کا قلب آپ کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ دل نے دل سے اخذ کرنا ہے۔ تو خدا نخواستہ کوئی ایسی بات جس سے شیخ کو ایذا ہو، جس سے اسے دکھ ہو، کوئی ایسا کام آپ کریں جسے سن کر اسے دکھ ہو، کوئی ایسی بات آپ کریں، تو بے شک وہ آپ سے کچھ نہ کہے، خاموش رہے، ضبط کر جائے، لیکن دل میں ایک بے رخی سی آ جاتی ہے، وہ برکات نصیب نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ یہ عنوان دال ہے کہ مرشد کو ایذا دینا مستقلاً امر مذموم ہے، یعنی اس میں کبھی بھی کوئی اچھائی نہیں ہوتی، یہ ایسا کام ہے جس کی مذمت کی گئی ہے اور یہ نقصان دہ ہے۔ قولہ تعالی وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب۔ اور ایک اور بھی ہے کہ تم اس کو پسند کرتے ہو کہ اللہ کی طرف سے مدد اور جلدی فتح یابی۔ فرمایا اس میں سلوک کا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ اس نصرت و غلبہ کی محبوبیت اعانت فی الدین کے لیے تھی، اس سے مفہوم ہوا کہ جس دنیا سے دین پر استعانت کی جائے اس کی طلب مذموم نہیں۔ یعنی یہ جو ہے نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی مدد
اور جلدی فتح یابی یہ غلبہ دین کے لیے تھی، کسی دنیاوی مقصد یا حصول زر یا حصول اقتدار کے لیے نہیں تھی۔ تو فرماتے دنیا کا ہر وہ کام جس کے کرنے سے دین کے غلبے کی توقع ہو، تو ظاہر ہے بے دینے کے کام سے تو دین غالب نہیں ہوگا، اس کام کے کرنے کا طریقہ شرعی ہوگا تو ہی دین کے غلبے کا سبب بنے گا۔ تو وہ کام خواہ دنیا کا بھی ہو تو وہ مستحسن ہے، وہ اچھا ہے، جس سے نیکی کے پھیلنے کی امید ہو، جس سے دین کے غالب ہونے کی امید ہو، جس سے لوگوں کے اصلاح کی امید ہو۔ تو دنیا کا وہ کام جو ہے اس کی طلب بھی بری بات نہیں ہے، اللہ سے بھی مدد مانگے، خود بھی کوشش کرے، محنت کرے۔ دعا کا اور مانگنے کا ایک سلیقہ یہ ہے کہ جو اس کے بس میں ہے وہ کرے، جو اسباب وہ اختیار کر سکتا ہے وہ کرے، اور نتائج کے لیے اللہ کریم سے دعا مانگے۔ سورہ صف میں یہی آیات تھیں، آگے سورہ جمعہ ہے۔ قولہ تعالی بعث فی الامیین رسولا الی الآخر، ترجمہ ناخواندہ لوگوں میں ایک پیغمبر بھیجا۔ اس میں دلالت ہے کہ افاظ علوم کا اسباب عادیہ پر موقوف نہیں، یعنی یہ جو ارشاد فرمایا کہ فی الامیین رسولا، ناخواندہ لوگوں میں بغیر پڑھے لکھے جو لوگ تھے ان میں اپنا رسول بھیجا، تو فرماتے ہیں کہ علم کا حصول محض امور عادیہ پر موقوف نہیں کہ مدرسے میں پڑھا ہو، سکول میں پڑھا ہو، کالج میں جائے۔ اللہ قادر ہے کسی کو علم اپنی طرف سے بھی عطا کر دے، تو اس نے اپنے انبیاء کو علوم ہمیشہ اپنی ذات کی طرف سے عطا فرمائے ہیں۔ پس ولایت کا امیت کے ساتھ جمع ہونا ممکن ہے۔ تو اگر امی نبی ہو سکتا ہے تو ولی بھی امی ہو سکتا ہے، ان پڑھ یا مدرسے سے پڑھا ہوا نہ ہو یا کالج سکول سے پڑھا ہوا نہ ہو تو وہ ولی ہو سکتا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں البتہ امور شرعیہ ضروریہ کا علم ضروری ہے، گو درس سے نہ ہو۔ ولایت مل تو سکتی ہے، نصیب ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے جو فرائض ہیں ان کا جاننا فرض ہے، سنن کا جاننا سنت ہے، واجب کا جاننا واجب ہے۔ یعنی امور ضرور شرعیہ جو ہیں ان کا جاننا ضروری ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ درس میں جا کر پڑھے ہوں، شیخ سے سن کر جانتا ہو، اہل علم سے سن کر جانتا ہو، لیکن جو امور شرعی ضروری ہیں، پاک ناپاک، نماز، وضو کے مسائل، جو ضروری امور روزمرہ کے مسائل ہیں، کم از کم ان سے ضرور واقف ہو۔ قولہ تعالی وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرتے ہیں۔ روح میں بعض کا قول نقل کیا ہے کہ یتلو علیہم اشارہ افاظ قالبیہ کی طرف، یتلو علیہم آیات ہی، فرماتے ہیں اس میں اشارہ ہے جو بدن کے اعمال ہیں ان کی طرف، بدن کے لیے جو احکام ہیں، پاکی پلیدی، نیکی برائی، نماز روزہ رکوع سجود کے، اور یزکیہم میں اشارہ ہے افاظ قلبیہ کی طرف، اور یزکیہم میں اشارہ ہے قلب کی، دل کی طہارت اور دل کی کیفیات کو درست کرنے کی طرف، جس کی ایک فرد توجہ اور رابطہ بھی ہے، اور اس کا ثبوت نقل پر موقوف نہیں کیونکہ اس کی برکت مشاہدہ سے ثابت ہے۔ اور افاظہ قلبیہ یعنی قلبی فیض حاصل کرنے کی ایک ذریعہ، ایک طریقہ توجہ اور رابطہ ہے، یعنی فیض حاصل کرنے والا رابطہ رکھے، تعلق رکھے، ملاقات رکھے،
اپنی طرف سے رابطہ ٹوٹنے نہ دے، اور جس نے فیض عطا کرنا ہے یا جو شیخ ہے وہ متوجہ ہو اس کے دل کی طرف۔ اب سارے انسان ہیں، طالب بھی انسان ہے اور شیخ بھی انسان ہے، اور انسانی خصوصیات ہیں سب میں، تو ظاہر ہے جو شخص زیادہ رابطہ رکھے گا شیخ کا قلب بھی اس کی طرف زیادہ متوجہ ہوگا، اور جو برسوں میں کبھی ملے گا اسے توجہ بھی اتنی ہی نصیب ہوگی۔ تو فرماتے اس آیہ کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ہی یہ اوصاف قالبیہ کی طرف یعنی بدنی اعمال کی طرف اشارہ کرتی ہے، وَيُزَكِّيهِمْ طہارت قلبی کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور اس کے لیے رابطہ اور توجہ دو چیزیں جو ہے وہ اس کا سبب ہے۔ اور فرماتے ہیں توجہ اور رابطہ کے لیے کسی نقلی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ تو مشاہدے سے ثابت ہے، ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ قولہ تعالی وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور دوسروں کے لیے بھی انہی میں سے جو ہنوز ان میں شامل نہیں ہوئے۔ آخرین کا عطف یعلمہم کی ضمیر منصوب پر بقول بعض اشارہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض امت پر قیامت تک منقطع نہ ہوگا۔ یہ آیہ کریمہ ہے کہ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کی ہوا اپنا وعدہ پورا کر دیا، اور کچھ باقی ہیں جن کے لیے وہ منتظر ہیں۔ آخرین منہم لما یلحقوا بہم، جو ابھی ان تک نہیں پہنچے، کچھ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، کچھ دین پر عمل کرتے ہوئے جانے دے گئے، کچھ جو باقی ہیں۔ تو فرماتے ہیں اس میں اشارہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض امت پر قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، فیض جاری رہے گا، کیونکہ جو باقی ہیں ان کا حصہ بھی تو ہے، جو دنیا سے چلے گئے اپنا نصیبہ لے گئے، جو باقی ہیں ان پر بھی تو برکات اسی طرح جاری ہیں۔ اب یہ حاصل کرنے والے پر ہے کہ وہ کس خلوص سے، کس صدق دل سے کتنی برکات حاصل کرتا ہے، اس کے لیے کیا وسائل اور کیا ذرائع اختیار کرتا ہے، پھر بات اسی توجہ اور رابطے پہ آ جاتی ہے۔ اور فرماتے ہیں اسی طرح اولیاء آپ کے ورثاء ہیں، اولیاء امت کے پاس جو کچھ ہے وہ کیفیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت بطور ورثہ ان میں منتقل ہوتی ہیں۔ انبیاء کا ورثہ مادی مول و دولت نہیں ہوتا، علم اور علم ظاہر اور علم باطن یہی نبی کی وراثت ہوتی ہے۔ اولیاء امت وارث ہیں اس ورثہ کے، اسی طرح ان کا فیض بھی بعد وفات جاری رہتا ہے۔ اسی طرح اولیاء اللہ کی فیوضات جو ہیں وہ بھی ان کی موت سے ختم نہیں ہو جاتے، ان کے فیوضات بھی جاری رہتے ہیں۔ ہاں، اصول فیض کا سلیقہ وہی ہے جو شرعی ہے۔ اور ایک بات کی اور میں وضاحت کر دوں کہ ولی اللہ جب دنیا سے اٹھ جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، تو عالم برزخ سے اخذ فیض کے لیے کسی زندہ شیخ کی اتنی ضرورت ضرور ہوتی ہے کہ وہ اسے برزخ میں پہنچنے، برزخ سے فیض حاصل کرنے، برزخ میں کلام کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے، اتنا اسے کوئی شیخ ظاہر کرا دے کہ وہ اہل برزخ تک پہنچ سکے، بات کر سکے، بات سن سکے، اخذ فیض کر سکے۔ اس سے آگے کے سارے منازل برزخ سے بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں، لیکن یوں ہی بغیر شیخ کے برزخ تک رسائی ممکن نہیں۔ یہ ایک تبدیلی ہو جاتی ہے کہ شیخ زندہ ہے، آپ مل لیتے ہیں اور وہیں سے اخذ فیض شروع کر لیتے ہیں، لیکن بعد از وفات آپ کو کوئی بندہ چاہیے جو برزخ تک پہنچا دے، اور جن کی برزخ میں رسائی ہو جاتی ہے۔ اب ایک مصیبت یہ ہے کہ یہاں ہم نے فیض کا مفہوم بدل دیا ہے۔
فیض جو علماء اور اہل علم جسے فیض کہتے ہیں وہ ہے کیفیات قلبی کا نام، مدارج سلوک، مقامات و منازل سلوک کا نام ہے۔ ہمارے یہاں ہم نے دنیاوی کاموں کو فیض کا نام دے رکھا ہے، جی فلاں کے فیض سے میرا پہلے 1 ٹرک تھا اب 10 ہو گئے، فلاں کے فیض سے میرے بچے پہلے 3 تھے اب 5 ہو گئے، فلاں کے فیض سے میرے پاس اتنی دولت آ گئی۔ اولاد کا ہونا، مال و دولت کا ہونا، ملازمت کا ملنا، یہ رزق مخلوق بننے سے پہلے اللہ نے تقسیم فرما دیا تھا۔ ہر ایک کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کے حصے میں، اور اتنا ہی وہ کھا پی سکتا ہے جتنا اس کے نصیبہ میں ہے۔ ہمارے ہاں صرف ہمارا لینے کا طریقہ ہے، اگر ہم شرعی طریقہ جائز اور حلال وسائل اختیار کرتے ہیں جو بھی نصیب ہے وہ ملے گا، اور اگر ہم چوری چکاری، رشوت، بے ایمانی، جھوٹ سے جمع کرتے ہیں تو ملے گا وہی جو ہمارے حصے کا ہے۔ ہمارا لینے کا طریقہ غلط ہو جائے گا اور ہمارے ذمہ وہ مصیبت پڑ جائے گی، ہم اپنا حصہ کھا سکیں گے، باقی لوگوں کا چھوڑ کر مر جائیں گے۔ تو یہ دنیا کا رزق یا دنیا کے امور یہ فیض نہیں ہے۔ یہاں بڑی عجیب بات ہے، جس کسی کو جنات پکڑ لیں تو وہ مجھے بھی خط میں لکھتے ہیں مجھے روحانی تکلیف ہے۔ بیماری جو ایسی ہو جس کی بظاہر سمجھ نہ آتی ہو، کوئی کسی پر جادو ہو جائے، کسی کو نظر بد کا اثر ہو جائے، کسی کو جن پکڑ لے تو کہتے ہیں روحانی تکلیف ہے، اور دولت مل جائے یا دنیا کی مال مل جائے تو کہتے ہیں بڑا فیض نصیب ہو۔ یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ روحانی تکلیف کا تو تصور ہی نہیں۔ روحانی تو تکلیف ہوتی ہے جب بندہ دین سے جتنا دور ہو جائے اتنا روحانی طور پر بیمار ہوتا رہتا ہے، خواہ کتنا ہی صحت مند ہو۔ روحانی تکلیف کہتے ہیں بے دینی کو۔ اور فیض سے مراد ہوتا ہے وہ برکات، وہ کیفیات، وہ منازل سلوک جو سالک کے قلب کو شیخ کی توجہ سے نصیب ہوتے ہیں۔ تو فرمایا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض قیامت تک جاری ہے، اسی طرح اولیاء امت کا فیض بھی قیامت تک جاری رہتا ہے۔ اور یہ سلسلہ اویسیہ تو اس کی زندہ مثال ہے کہ 3 صدیوں کا فاصلہ ہے مشائخ میں، لیکن 300 سال بعد جب کوئی اخذ فیض کے قابل ہوا تو پھر وہاں سے فیض شروع ہو گیا۔ قولہ تعالی مثل الذین حملوا التوراۃ، جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس میں اشارہ ہے اس شخص کی بدحالی کی طرف جو باوجود علم کے انکار کرے۔ اہل کتاب کی بات ہو رہی تھی، یہود و نصارہ کی۔ قرآن فرماتا ہے کہ انہیں کتاب پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہاں اس شخص کی بدحالی، اس کے برے حال کی طرف اشارہ ہے۔ وہ شخص بہت ہی بد نصیب ہے اور اس کا حال بہت برا ہوگا جو باوجود جاننے کے اس پر عمل نہیں کرتا۔ جو نہیں جانتا اور غلط کام کرتا ہے وہ بھی برا ہے، اچھا نہیں ہے، لیکن جو جانتا ہے کہ یہ کام غلط ہے اور پھر کرتا ہے وہ تو بہت ہی برا ہے۔ قولہ تعالی قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت۔ آپ فرما دیجئے کہ اے یہودیو، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم بلا شرکت غیر اللہ کے مقبول ہو تو تم موت کی تمنا کرو۔ فرماتے ہیں اس میں دلالت ہے کہ علامات ولایت سے موت کی تمنا ہے، اگرچہ عقلاً سے، اور اس میں مدعی حال کے امتحان پر بھی دلالت ہے۔ فرماتے ہیں یہودیوں سے فرمایا گیا کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے بڑے محبوب اور پسندیدہ لوگ ہو تو پھر موت کی تمنا کرو، چونکہ موت کے بعد تو تمہیں اللہ کے قرب اور اللہ کی رحمت کی امید ہے تو پھر موت کی تمنا کرو۔ تو فرمایا ولایت کی ایک دلیل یہ بھی ہے،
شرعاً موت کے لیے دعا مانگنے کی اجازت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، وہ اور بات ہے۔ لیکن کسی کے دل میں یہ آرزو رہنا کہ اللہ مجھے اچھی زندگی دے اور اس دنیا کی مصیبت سے نکال کر اچھی زندگی آخرت کی عطا فرمائے، یہ ولایت کی یعنی ولایت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ بندے کو ہر لمحہ موت سامنے رہتی ہے، بستہ دنیا میں ہے لیکن اس کا دل آخرت میں ہوتا ہے، اور یہی سبب بنتا ہے کاموں کو شرعی طریقے پر کرنے کا، ان کے اخروی نتائج کے مد نظر اعمال کو کرنے کا سبب یہی بنتا ہے جب موت کی حضوری نصیب ہو۔ فرماتے ہیں خواہ عقلاً صحیح، خواہ عقلاً ہی جانتا ہو کہ مجھے مرنا ہے اور موت کے بعد زندگی ہے، تو موت کے ڈر کی بجائے موت کی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ کریم خیریت سے یہ مرحلہ گزاریں اور وہ بہتر زندگی ہے اللہ مجھے عطا کرے۔ قولہ تعالی وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً إِلَى الْآخِرِ، پھر جب نماز پوری ہو چکے تو تم زمین پر چلو پھرو اور اللہ کی روزی تلاش کرو اور اللہ کو بکثرت یاد کرتے رہو تاکہ تم کو فلاح ہو۔ اور وہ لوگ جب کسی تجارت یا مشغول کی چیز کو دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں اس میں دلالت ہے کہ احیاناً بعض مباحات میں مشغول ہونا بھی مصلحت دینیہ مثل نشاط للعبادہ وغیرہ کے مطلوب ہے، بشرطے کہ دین پر اس کو ترجیح نہ دی جائے۔ یعنی بعض ایسے مشاغل جو شرعاً مباح ہیں، جو ممنوع نہیں ہیں، وہ کھیل کود ہیں، جیسے تلوار بازی کی مشق ہوتی ہے، جیسے تیر اندازی نشانہ بازی کی مشق ہوتی ہے، جیسے گھڑ دوڑ کی مشق ہوتی ہے، یا اور اس طرح کے کھیل جو مروجہ کھیل ہیں، اس حد تک جس حد تک ان میں جسمانی صحت یا قلبی فرحت کا دخل ہو اور اس میں دین کا حرج نہ ہوتا ہو، یہ نہ ہو کہ کھیل میں لگے لگے نمازوں کے اوقات گزر جائیں اور سجدہ بھی نہ کرے، اس طرح کا نہ ہو، یا ان پہ اتنا اخراجات آتے ہوں کہ جس سے ملک کی آدھی غریب آبادی پل سکتی ہے، آپ ایک کھیل پہ اتنا خرچ کر دیں، یہ نہ ہو، کوئی اس میں ایسی برائی نہ ہو، تو طبیعت کو فرحت لانے کے لیے، خوش رکھنے کے لیے کھیلوں کی اجازت ہے۔ ایسے امور کی مباحات جو شرعاً ممنوع نہ ہوں، ان میں کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو شرعاً ممنوع ہے، تو اس کی اجازت ہے، اور وہ عبادات پر قوت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ اور روح میں ہے کہ اس عطاب میں اشارہ کیفیت تربیت مریدین کی طرف جب ان سے کوئی غلطی ہو جائے۔ فرمایا روح المعانی میں یہ ہے کہ اس آیہ کریم میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ مریدین سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ان پر جو عتاب کیا جائے یا جو انہیں کہیں روک ٹوک کی جائے یا سخت سست کہا جائے تو اس سے اس طرح کیا جائے کہ ان کو جھڑکا تو جائے، روکا تو جائے، لیکن ان کی کیفیات قلبی جو ہیں وہ خراب نہ ہوں۔ یعنی شیخ میں اتنا ظرف، اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ کسی مرید سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اسے جھڑک دے، روک دے، اس سے منع کر دے، لیکن اس کا اثر اس کی کیفیات قلبی پہ نہیں جانا چاہیے، وہ باقی رہیں۔ سورہ جمعہ تمام ہوئی، اس سے آگے سورہ منافقین ہے۔ قولہ تعالی ہم الذین یقولون لا تنفقوا الی قولہ تعالی یقولون لئن رجعنا الی الآخر۔ ترجمہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر کچھ خرچ کرو، اور اللہ کے قول یقولون لرجعنا تک اس میں مال و جہ کی
بنا پر اہل اللہ سے استحقار کی مذمت ہے۔ ابن ابی نے کہا تھا کہ مسلمانوں پر کچھ خرچ مت کرو، اور جب ہم مدینہ واپس جائیں گے تو یخرجن العز منها الاذل، تو معزز لوگ جو ہیں وہ ان کم عزت والے لوگوں کو نکال دیں گے۔ وہ پورا ایک واقعہ ہے۔ تو اس آیہ کریمہ کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کسی کو مال و دولت دے دے یا عہدہ دے دے یا مرتبہ دے دے تو وہ اہل اللہ کی عزت و عظمت میں کمی نہ کرے، ان کی تحقیر نہ کرے، اس کی مذمت کی گئی ہے۔ قولہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم، اے ایمان والو تم کو تمہارے مال اور اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں، اس میں غفلت کی مذمت۔ مومنین کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا گیا کہ مال و دولت، کاروبار، ملازمت، عہدے اور اولاد، یہ ایسے امور ہیں جو بہت مصروف کر دیتے ہیں۔ تجارت ہے، ملازمت ہے، مزدوری ہے، حصول رزق میں بندہ لگ جاتا ہے، اور یہ ضروری ہے کہ حصول رزق کے جائز وسائل اختیار کرے۔ اولاد بڑی عزیز ہوتی ہے، اب ان کی مصروفیات، کسی کی سکول کا مسئلہ، کسی کی وردی کا مسئلہ، کسی کو بھیجنے لانے کا مسئلہ، تو یہ ایسی مصروفیات ہوتی ہیں جو بندے کا سارا وقت لے لیتی ہیں۔ تو فرمایا اگرچہ یہ سارے کام کرنا شرعی طریقے کے مطابق اگر کیے جائیں تو بجائے خود عبادت ہیں، لیکن ان کو اللہ کی یاد سے غفلت کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ ان کی وجہ سے آپ کے معمولات میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ ذکر الہی کے اوقات جو آپ کے ہیں ان میں ذکر الہی کیا جائے اور متوجہ اللہ رہا جائے۔ فرماتے ہیں غفلت کی مذمت ہے، اور قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی ارشاد ہے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلوں میں سے مت ہونا۔ اب غفلت کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی دن کا معمول چھوٹ جائے تو یہ غفلت ہے، نہیں، غفلت عمر بھر کی غفلت بھی غفلت ہے، سال کی غفلت بھی غفلت ہے، مہینے کی غفلت بھی غفلت ہے، ایک دن کی غفلت بھی غفلت ہے، اور یاد رکھیں ایک لمحے کی غفلت بھی غفلت ہے، ایک پل بھر کی غفلت بھی غفلت ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ رفتم کے خار از پاکشم محمل نہاں گشت از نظر، یک لحظہ غافل چون شدم 100 سال راہم دور شد۔ رفتم کے خار از پاکشم، محبوب کے معمل سواری کے ساتھ جا رہا تھا، پاؤں میں کانٹا چبھ گیا تو میں بیٹھ گیا کہ پاؤں سے کانٹا نکالوں، محمل نہاں گشت از نظر، میں تو پاؤں کا کانٹا نکالتا رہا اور وہ سواری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ یک لحظہ غافل چون شدم 100 سال راہم دور شد، غفلت تو ایک لمحے کی تھی لیکن فاصلہ صدیوں کا پڑ گیا، پھر شاید صدیوں بعد میں جا معمل کو پہنچوں۔ تو غفلت ایک لمحے کی بھی غفلت ہوتی ہے، تو ذکر دوام مطلوب ہے، ہر حال میں ہر وقت اللہ کی یاد رہنی چاہیے۔ انسان ہے، دنیاوی مصروفیات ہیں، سو فرمایا وَاذْكُرُ اللَّهَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، اپنے پروردگار کا ذکر کر، اگر بھول جائے کسی طرف مجھے تو جیسے یاد آ جائے پھر ذکر کرنا شروع کر دیں۔ سورہ منافقین تمام ہوئی، اب اس کے آگے سورہ تغابن ہے۔ قولہ تعالی ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، ترجمہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے قلب کو راہ دکھلا دیتا ہے۔ اس میں اہل حال کا حال ایسے احوال میں اثبات ہے۔ ومن یؤمن باللہ، بڑی عجیب بات ہے،
ہر مسلمان کا دعویٰ ہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اور وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے۔ پھر یہ بات عجیب نہیں ہے کہ یہ فرمایا جائے کہ جو ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے قلب کو راستہ دکھا دیتا ہے، کیفیات قلبی نصیب ہو جاتی ہیں، صاحب حال ہو جاتی ہیں۔ یہ بہت عجیب بات نظر آتی ہے، اس لیے کہ کہنے کو تو ہم سب ایمان رکھتے ہیں، لیکن یقین کی وہ کیفیت جو ایسی دل نشیں ہو جائے کہ دل کا حال بن جائے ایمان باللہ۔ عقلی طور پر تو سب مانتے ہیں، اور عقلی طور پر ماننا کوئی کمال نہیں ہے، چونکہ عقل عاجز آ جاتی ہے، بالآخر اسے ایک ایسی طاقت کو ماننا پڑتا ہے جو سب کا موجد، سب کے چلانے والا، سب کا سرچشمہ۔ عقل چل پڑے گی جی اس کو کس نے بنایا، یہ فلاں چیز سے بنی، اس چیز کو کس نے بنایا، فلاں سے بنی، فلاں سے فلاں، چلتے چلتے ایک ایسا خالق چاہیے جسے کسی نے نہیں بنایا اور جس نے سب کو بنایا، ورنہ یہ تسلسل چلتا رہے گا۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ خرد کی تو مجبوری، عقل کی تو مجبوری ہے۔ دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں، دل مانے، اور جب دل مانتا ہے تو آدمی سراپا اطاعت بن جاتا ہے۔ اور فرمایا جو آدمی اس حقیقت کو پا لیتا ہے اللہ اسے صاحب حال بنا دیتا ہے۔ تفاسیر میں دوسری جگہ موجود ہے، علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو اللہ اس کو ایسے لوگوں کے پاس پہنچا دیتا ہے جو صاحب حال ہوتے ہیں، اور وہ برکات حاصل کر کے وہ بھی صاحب حال بن جاتا ہے۔ تو اپنے اپنے ایمان کی یہ بھی پرکھ ہے کہ میرے ماننے میں کتنی قوت ہے، کتنے صدق سے، کتنی گہرائی سے میں نے مانا ہے۔ قولہ تعالی فاتقوا اللہ ما استطعتم، تو جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس میں دلالت ہے سلوک و اصلاح میں تدرج کافی ہے، یعنی یہ آیت اس بات پہ دلالت کہ جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو، تو اس میں اس بات پر دلالت ہے کہ سلوک اور ان مقامات اور کیفیات میں تدریج ہے، یکے بعد دیگرے نصیب ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ آتا جائے اور وہ اعلیٰ منازل پر پہنچ جائے، ان میں تدریج ہے، ترتیب ہے، یکے بعد دیگرے جو قسمت میں ہے وہ نصیب ہوتی ہیں۔ سورہ تغابن تمام ہوئی، اور یہ ان کے اس کے مطابق صف، الجمہ، المنافقون اور تغابن، یہ 4 صورتیں تھیں جن کا بیان رہ گیا۔ الحمدللہ یہ مکمل ہو گیا۔ پتہ نہیں میں نے چھوڑ دیا تھا، مجھ سے غلطی ہوئی، یا ان سے کیسٹ ضائع ہو گئی، وہ انہوں نے میرے سر ڈال دی۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے، یہ چھپ جائے گی، مکمل ہو جائے گی۔ اب تھوڑی سی اپنی بات کر لیں، 5-7 منٹ 10 منٹ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الاعمال بالنیات، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، ارادوں پر ہوتا ہے۔ عمل بظاہر کچھ بھی ہو، نیت اور ارادہ ایک قلبی کیفیت کا نام ہے۔ نیت نام ہی قلبی کیفیت کا ہے۔ اب جو ہم نماز میں نیت کرتے ہیں نا،
تو علماء فقہ اس کو بدعت کہتے ہیں، یہ جو 4 رکعت نماز فرض ظہر کے 3 رکعت نماز وتر، چونکہ یہ نماز کا اگر حصہ ہوتی تو جس طرح باقی نماز قرآن کریم پہ اور سورہ فاتحہ اور قرآنی آیات پہ یا تسبیحات پہ ہے، تو یہ بھی اسی طرح عربی میں ہوتی۔ اب یہ اردو والا اردو میں کرتا ہے، پنجابی والا پنجابی میں، عربی والا عربی میں، پشتو والا پشتو میں، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ نماز کا حصہ یا کوئی شرعی قاعدہ نہیں ہے، اور یہ ایجاد بندہ ہے۔ لیکن پھر علماء یہ رعایت دیتے ہیں کہ لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ اگر وہ منہ سے نہ دہرائیں کہ میں ظہر کے 4 فرض پڑھ رہا ہوں، اور دل میں ارادہ تو ہے، وقت ہے ظہر کا، تو ظہر کے لیے بندہ اٹھتا ہے تو ارادہ تو ہو گیا دل میں، لیکن یہ نیت کرتے ہیں تو انہیں یاد نہیں رہتا 3 پڑھی ہیں یہ 4 پڑھی ہیں، تو اگر یہ زبانی دہرانا چھوڑ دیں گے تو انہیں تو پتہ ہی نہیں ہوگا میں نے کتنا پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے اور کیا پڑھنا ہے۔ تو اس کے لیے اس کی اجازت دیتے ہیں کہ یہ زبانی دہرا لی جائے، کہ بندہ بھول ہی نہ جائے کہ رکعتیں 4 پڑھنی تھیں، 3 پڑھنی تھیں، 2 پڑھنی تھیں، 1 پڑھی ہے یا 2 پڑھی ہیں، تو اس کے لیے علماء اجازت دیتے ہیں۔ یہ صلاۃ کا حصہ نہیں ہے، کہ نیت کہتے ہیں اس کیفیت کو جو آپ کے دل میں ہو۔ اب دل میں ایک کیفیت ہے کہ یار مجھے مراقبات ہو جاتے یا مجھ سے ایک کرامت صادر ہو جاتی نا، تو یہ لوگ میرے قدموں پہ گر جاتے اور مجھے پیسے بھی دیتے اور مجھے مٹھیاں بھی بھرتے اور مجھے میری خوشامد بھی کرتے۔ تو بظاہر وہ بندہ اللہ اللہ کر رہا ہے یا تلاوت کر رہا ہے یا چلہ کشی کر رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے اور ذکر بھی کر رہا ہے اور سارے کام جائز کر رہا ہے اور کیفیت حاصل کرنا چاہتا ہے، حضور نے فرمایا نتیجہ اس کے مطابق ہوگا جو اس کے دل میں ارادہ ہے۔ وہ جرم بن جائے گا کہ تم نے اس بات کو، یہ عظمت الہی کے لیے تھا، تم نے اپنی بڑائی کے لیے استعمال کرنا چاہا۔ اسی طرح کوئی مجاہدہ کرتا ہے اور دل میں نیت یہ ہے کہ مجاہدہ کرنے سے کشف حاصل ہو جائے گا اور لوگ مجھے صاحب کمال کہیں گے اور میں لوگوں کو قبروں کے حالات بتاؤں گا اور لوگوں کے دنیاوی امور کے حالات بتاؤں گا تو میری بڑی عزت ہوگی۔ تو ارشاد عالی یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نتیجہ اس کی نیت پہ نکلے گا۔ کام تو اللہ اللہ کرتا رہا، اچھا کرتا رہا، راتوں کو بیٹھ کر ذکر کرتا رہا، لیکن نیت عظمت الہیہ، حصول قرب الہیہ، رضا الہی کی نہیں تھی، نیت اپنی بڑائی کی تھی۔ تو علماء سلوک تو اس کو شرک قرار دیتے ہیں، وہ تو بڑی سختی کرتے ہیں کہ یہ تو شرک ہے، خود کو اللہ کا شریک بنا لیا، اپنی بڑائی جتانا چاہتا ہے، اپنی عظمت لوگوں سے منوانا چاہتا ہے۔ اور یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، ہم انسان ہیں اور یہ دور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور سے بہت دور ہو چکا ہے، 1450 سال درمیان میں حائل ہو گئے ہیں۔ صدیوں کے فاصلے بڑے لمبے فاصلے ہوتے ہیں اور بڑی جرت کا کام ہے کہ صدیوں کے فاصلوں کو چیر کر برکات نبوت کو خلوص سے دل سے حاصل کیا جائے، یہ محض اللہ کی عطا سے ہو سکتا ہے، یہ بہت مشکل کام، اور اس میں کسی نہ کسی درجے پہ آ جاتا ہے، اس کا خیال رکھا جائے، کسی نہ کسی درجے پہ ذہن میں فطور آ جاتا ہے کہ میں بڑا صاحب کمال ہوں، خود کو دوسروں سے بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے، دوسروں سے خدمت ہی نہیں لیتا، پیسے لینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ساری محنت اس لیے ہے کہ چند ٹکے ملیں، یار پیسے تو ایک دن سڑک پہ کھڑے ہو کر بندوق لے کر 2 بسیں روک لو اور جتنا دل ہے لوٹ کے چلے جاؤ، پرچہ نامعلوموں کے خلاف ہوگا، یہ حکومت تو پوچھتی نہیں۔ تو اس محنت اور مجاہدے اور کیفیات قلبی کو چند ٹکوں پر کیوں بیچا جائے؟ یا انسان کیا ہے اور انسان کی بڑائی کیا ہے؟
اللہ کریم نے انسان کو ڈھانپا ہوا ہے، اسے پردے میں رکھا ہوا ہے، ورنہ انسان کو ذرا سا کانٹا بھی لگ جائے نا تو اتنا خون نکل آئے جو اپنی جگہ سے چل پڑے تو وہ وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور کپڑے پر لگ جائے کپڑا بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اندر تو سارا یہی کچھ ہے۔ تو ہر انسان اتنا ہی کچھ ہے، مٹی کا ایک ڈھیر ہے اور مختلف نجاستوں کا ایک مجموعہ ہے۔ اللہ نے اس پر اپنے کرم سے کھال چڑھا کر اسے پردے میں رکھا ہوا ہے۔ انسان کوئی شے نہیں ہے، عظمت ساری اللہ کے لیے ہے، اور سارا مجاہدہ، ساری محنت اس لیے ہوتی ہے کہ عظمت الہی سے زیادہ آشنائی نصیب ہو۔ جتنی آشنائی عظمت الہی سے نصیب ہوتی ہے اتنا عجز اور واماندگی آتی ہے، اتنا اپنی عاجزی کا، اپنے نہ ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ تو یہ ایسی حساس باتیں ہیں کہ بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن یہ آدمی کی پوری عاقبت اور اخروی زندگی کو متاثر کر دیتی ہیں، اور بعض اوقات ساری دنیا کی جو محنت ہے، مجاہدہ ہے، اسے ضائع کرنے کا سبب بن جاتی ہیں۔ لہذا ان کی طرف ضرور توجہ رکھی جائے اور ایک دوسرے کے لیے دعا کی جائے۔ میں آپ کے لیے دعا کروں، آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے ان چیزوں سے بچائے۔ میرا کام ہے آپ سب کے لیے دعا کروں، اللہ آپ کو ان چیزوں سے بچائے، چونکہ بہت سے واقعات دیکھے بھی ہیں۔ بڑی عجیب حالت ہوتی ہے، بڑے عجیب واقعات ہوتے ہیں، آدمی دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے بہت اچھے مشاہدات، منازل بہت بلند تھے، مدت حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بڑے خلوص سے رہے، بہت اچھی کیفیات تھی۔ مجھے ایک بندہ یاد ہے، ہم پشاور جا رہے تھے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، تو میرا پستول میرے پاس تھا، اسلحہ ہمیشہ میرے پاس ہوتا ہے، ساری زندگی رہا، اب بھی ہوتا ہے۔ تو میں نے اس ساتھی کو دے دیا کہ یار یہ تھوڑی دیر، وہ گلے میں پہننے والا اس وقت وہ ہوتا تھا۔ تو ایک جگہ نماز کا وقت ہو گیا، سڑک کے کنارے ایک مسجد تھی، حضرت نے فرمایا گاڑی روکو، نماز کا وقت ہے، یہ مسجد سڑک کے ساتھ ہے، یا نماز پڑھنے۔ وہاں ہم لوگوں نے نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ گاڑی کی طرف آ رہے تھے تو وہ بندہ حضرت جی سے کہنے لگا کہ حضرت کمال ہے، میں نے دیکھا کہ فرشتے نے میری نماز کا ثواب باقی ساتھیوں کی نماز سے زیادہ لکھا ہے، تو میں نے ایسا کیا کیا ہے کہ میرا ثواب زیادہ لکھا گیا؟ تو حضرت نے دیکھا تو اس نے گلے میں وہ پستول پہنی ہوئی تھی، تو حضرت نے فرمایا تم نے مسلح ہو کر پڑھی ہے، اور یہ بھی سنت ہے، باقیوں کی نسبت تمہاری نماز میں ایک سنت زیادہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غزوات میں اسلحہ سمیت نماز ادا فرمائی ہے، تو یہ جو زائد سنت تھی اس کا ثواب تمہارا زیادہ لکھا گیا۔ یہ عالم مشاہدات کا بھی تھا۔ پھر میں نے اس بندے کو دیکھا، مرکز سے الگ ہو گیا، پھر وہ ماں و شماع کے لیے مشاہدے، جی میں تمہیں دیکھ کر بتاتا ہوں، یہ کام کرو تمہیں اتنے پیسے ملیں گے، وہ کام کرو تمہارا کام حل ہو جائے گا، مجھے اس میں سے کتنے دو گے؟ کہاں سے بات چلی کہاں پہنچی۔ پھر وہ بڑا عرصہ ہوا ان کا انتقال ہو گیا۔ ویسے ہی مجھے ایک دن خیال آیا کہ یار بڑا عرصہ رفاقت رہی تھی، تو اب تو دنیا سے چلے گئے، تو دیکھیں کیا کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ، میں نے دیکھا قبر میں آگ کی تاروں کی ایک جالی سی بنی ہوئی ہے،
اور اس میں لٹکے ہوئے ہیں. جیسے ہم سبزی لیتے ہیں تو ایک جالی دار سا کپڑا نہیں دیتے، فروٹ یا سبزی اس میں ڈال دیتے ہیں تھیلے میں، اس طرح. عجیب بات ہے، وجود انسانی ہے. ایمان نہ ہو تو وجود جو ہے وہ انسانی نہیں رہتا. وجود انسانی ہے لیکن اس میں تھیلے میں لٹک رہے ہیں اور وہ ساری تاریں ہیں. اب اس میں آگے نہ بات ہو سکتی ہے نہ بندہ جا سکتا ہے. بہرحال یہ کیا ہے؟ تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ یہ وہ امیدیں ہیں جو انہوں نے لوگوں سے وابستہ کر لی تھی کہ اس سے مجھے پیسے ملیں گے، یہ میری عزت کرے گا، یہ مجھے گاڑی میں بٹھا کر لے جائے گا، اس سے میرا یہ وہ جو چھوٹی چھوٹی امیدیں انہوں نے وابستہ کی تھی لوگوں سے. برزخ میں اللہ نے ہر امید کو آگ کی ایک تار بنا دیا اور وہ ایک جال بن گیا. اب یہ اس میں لٹک رہے ہیں. یہ انجام ہوتا ہے نیت اور دلی ارادے کے بدلنے کا. انما الاعمال بالنیات. جو کچھ تمہارے دل میں ہوگا نتائج اس کے مطابق ہوں گے. تو میرے بھائی، میرے سمیت ہم سب کو اپنے دلی ارادوں پر غور کرنا چاہیے. دل کی اتھاہ گہرائی میں صرف ایک بات ہونی چاہیے کہ میرا پروردگار، میرا نبی مجھ سے راضی ہو، مجھے اللہ کی رضا مندی نصیب ہو اور میں اس کے غضب سے بچ جاؤں، وہ مجھ سے ناراض نہ ہو. اپنی بڑائی کا خیال، حصول زر کا خیال، عہدوں کا لالچ، یہ چیزیں، اور پھر اللہ اللہ کی بنیاد پر دنیا کا خیال کہ میں مجاہدہ کروں، لوگ مجھے بڑا پیر مانیں، مجھے غوث لکھیں، مجھے میرے نام کے ساتھ کتب و لقطاب لکھیں، میری شہرت ہو جائے، لوگ مجھے پیسے دیں. یہ خطرناک کھیل ہے. اللہ اس سے اپنی امن و پناہ میں رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بغضابک واعف عنا قبل ذلک. اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا. انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا. انت ولینا فی الدنیا والآخرہ. توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہ اس ملک کو ہمیشہ قائم رکھ اور اس پر عدل و انصاف کی اور دین کی حکومت قائم فرما. یا اللہ مظلوموں بے گناہوں کی مدد فرما. یا اللہ زیادتی کرنے والوں کو توبہ کی توفیق عطا فرما. عامۃ المسلمین کو ہدایت نصیب فرما. رب کریم ہمیں بخش دے، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ کو بخش دے، ہماری اولادوں، ہمارے بہن بھائیوں، ملنے جلنے والوں کو بخش دے. یا اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما. بے کسوں کی دستگیری فرما. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ رحمت کی بارش نازل فرما. اللہ منزل علینا من السماء مان مبارکا نافع غیر دار، نافع غیر دار، نافع غیر دار. والذی ينزل الغیث من بعد ما قنط وینشر رحمتہ وهو الولی الحمید. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.